بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے بہلول دانا۔ وہب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کے شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دھکیلا۔ خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستوں، اب مجھے کمر سیدھی کرنی ہے، تم اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آن پہنچے جہاں وہب نے بسیرا کیا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا۔ عید بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گٹھڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچ گیا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہ بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ وہب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں، وہاب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چغلیں کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سمجھی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے، اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے، کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔
ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا، تو تم بھی بولو گے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ اس نے نخوت سے کہا۔ وہب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا، اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آواز کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگارنے لگا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلد ہی وہب کی اس فضلہ سنجی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانشمندی کا سارے شہر میں شہرہ ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزانگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا اور نہ نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانشمندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معانی ہیں ہسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا تھا۔